ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. جب میں اپنے زمانے کے امام کا لقب خاص ذکر کروں تو اب سب سے گزارش ہے کہ قبلہ رخ ہو کر 3 دفعہ ہدیہ صلوات اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں پیش فرمائیں، خصوصاً علی الثانی عشر الذی بجمنہ رزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء الحجۃ ابن الحسن القائم علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد محمد. اللہم محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد محمد. جیل واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين خصوصاً على الجبت والطاغوت واللات والعزى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بقية الله خير لكم. صلوات. خداوند کریم کا ارشاد ہے کہ بقیت اللہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم اہل ایمان ہو، اگر تم مومنین میں سے ہو. کل آپ کے سامنے جو گفتگو کی اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ 3 بنیادی اور اہم نقطے جو ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کیے تھے کہ سب سے پہلے اصول دین یا عقائد جو ہے ان کے حصول کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ جانا جائے کہ یہ عقیدہ کیا ہے، قرآن نے اس عقیدے سے متعلق کیا کہا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام نے کلام اہل بیت میں اس عقیدے سے متعلق کیا کہا ہے، اور اس عقیدے کی کیا ادلہ اور براہین ہیں. اور جب انسان یہ جان لے تو اس کے بعد مرحلہ آتا ہے کہ اگر کوئی شبہہ کرے، کوئی اعتراض کرے، کوئی اشکال کرے تو اب انسان جو ہے اس کا جواب دے. ورنہ اگر شبہات میں آپ داخل ہو جائیں کسی بھی موضوع کے تو اعتراضات اور شبہات جو ہے، کیونکہ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم پر بیٹھا ہے، اور صراط مستقیم جو ہے وہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام ہے. اس کا کام ہے کہ جو شخص بھی ولایت امیر المومنین علیہ السلام پر موجود ہے اس کو وہ راستے سے بھٹکائے. لہذا شبہات، اعتراضات، اشکالات اتنے زیادہ ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. آپ ایک اشکال کا جواب دیں گے تو 10 اشکالات، اعتراضات سامنے موجود ہوں گے. تو لہذا کبھی بھی آپ صحیح درست عقیدے کو اس وقت تک نہیں پا سکتے کہ جب تک آپ پہلے قرآن سے، اور جب تک آپ پہلے اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے درست اس عقیدے کی معرفت حاصل کر سکیں. اور اس کے بعد دوسرا نقطہ یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام کی اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو اچھی بات ہے، ہم بھی اس کو قابل فخر سمجھتے ہیں یا اس کا احترام کرتے ہیں کہ کوئی اہل بیت علیہ السلام کی تعریف کرے. لیکن کسی کا اہل بیت علیہ السلام کی تعریف کرنا یہ کافی نہیں، اس سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی شخصیت کا قائل ہونا ضروری نہیں. بلکہ دیکھا ہے ہم نے خود ابھی بالکل معاصر زمانے میں، اور ابھی اس زمانے میں، کہ پہلے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو یا کچھ مناقب کو یا ان کے کچھ حق کو بیان کر کے اپنی شخصیت بنا لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام کے حق کو، اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کو، ان کے دین کو، ان کے
بتائے ہوئے اعتقادات کو وہ کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ ضربہ چلاتے ہیں، یا اس کے اوپر وہ شبہات یا اعتراضات جو ہیں وہ شروع کر دیتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، لیکن کتاب قرآن اس وقت کتاب ہدایت ہے کہ جب اس کے ساتھ ہادیان قرآن جو ہے یا ہادیان دین اس کے ساتھ موجود ہوں، ورنہ اگر ہر بات کو انسان یہ کہے کہ میں اس کو قرآن سے ثابت کیا جائے تو سوائے یہ عربی کے الفاظ اور عربی کا ترجمہ اور بہت محدود احکام جو ہیں یہ قرآن کے اندر موجود ہیں، تمام تفاصیل جو ہیں احکام کی وہ قرآن کے اندر موجود نہیں، بلکہ قرآن کے اندر ان کی کلیات موجود ہیں، اور ان کی جو تفاصیل ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنی احادیث کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ صلوات پر محمد علیہ۔ تو یہ مختصر کل کی گفتگو کا خلاصہ تھا کہ 3 بنیادی اور اساسی نقطے جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کو، امام زمانہ علیہ السلام کی ولایت کو، امام زمانہ علیہ السلام کی خلافت کو، امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کو، اس کو بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ جو خود عقیدہ امامت ہے یا اصل امامت جو ہے اس کی انسان دوسرے طریقے سے معرفت حاصل کرے۔ رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ایک مشکل پیش آئی، مسلمین کے درمیان ایک بہت بڑا اختلاف، ایک بہت بڑا رخنا، ایک بہت بڑا خلا جو ہے مسلمانوں کے درمیان رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پیش آیا، جس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش موجود نہیں۔ تاریخیں جو ہیں اس بات سے بری پڑی ہیں اور تاریخیں اس بات کی شاہد ہیں، لیکن جو بات مد نظر رکھنے کی ہے وہ یہ کہ رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو اختلاف پیش آیا ہے قیادت کے اوپر، حکومت کے اوپر، خلافت کے اوپر یا رہبریت کے اوپر، یہ مسئلہ ابتدا میں ایک مسئلہ سیاسی تھا۔ اس کا آغاز جو ہے وہ سیاسی مسئلہ تھا، ایک حکومتی مسئلہ تھا کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں کچھ گروہ، انصار کا ایک گروہ جو ہے وہ جمع ہوا اس بات سے متعلق، اس بات کو حل کرنے سے متعلق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین یا ان کا خلیفہ ان کی رحلت کے بعد کیا ہو۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ افراد جو ہے صحابہ میں سے مہاجرین، کیونکہ 2 گروہ تھے مدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے، ایک گروہ اصحاب انصار پر مشتمل تھا اور ایک گروہ اصحاب جو ہے مہاجرین کے اوپر مشتمل تھا۔ انصار ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو مدینہ کے اندر پہلے سے موجود تھے، یعنی مدینہ کے نیٹو پیپلز، مقامی لوگ کہ جو صدیوں سے وہاں پر آباد تھے۔ اور دوسرا گروہ جو تھا وہ مہاجرین کا تھا، یعنی یہ مکہ کے رہنے والے تھے، اور مکہ میں جب مشکلات پیش آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی انہیں اس بات کا حکم دیا کہ وہ مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں، اور خود بھی انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ تو وہ لوگ کہ جو مکہ سے آئے تھے ان کو مہاجرین کہا جاتا تھا، اور وہ جو مقامی وہاں پہ باشندے تھے مدینہ کے رہنے والے صحابہ اکرام ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ تو یہ ابتدا میں جو مسئلہ تھا حکومت سے متعلق یا خلافت سے متعلق رحلت پیغمبر کے بعد، یہ مسئلہ سیاسی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین کون ہو، جانشین یعنی کون شخص جو ہے زمام حکومت جو ہے وہ سنبھالے، کون شخص جو ہے وہ حاکم بنے۔ تو پہلے انصار جمع ہوئے، اور اس کے بعد وہ ایک مفصل قضیہ، میں نے اس کی طرف مکمل اشارہ نہیں کرنا کیونکہ ایک لمبی اس کی تفصیل ہے اور ایک بہت لمبی داستان ہے، لیکن مختصر یہ کہ ابتدا میں یہ جو مسئلہ تھا مسئلہ سیاسی تھا، مسئلہ حکومتی تھا کہ حاکم کون ہو۔ اور اس کے بعد مرور زمان کے ساتھ ساتھ اب کیا ہوا کہ جب کچھ اصحاب نے رسول اللہ کی رحلت کے بعد وہاں پر تعین خلیفہ کر لیا، نامزد خلیفہ کر لیا، تو اب آہستہ آہستہ تاریخ کے ساتھ ساتھ اب اس کے اندر مسئلہ کلامی بھی پیدا ہوا، مسئلہ اعتقادی بھی شروع ہوا، اب اس کے ادلہ و براہین بھی جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو گئے، اور اس کے متعلق جو ہے وہ دلائل بھی بنانا شروع کر دیا۔ لیکن ابتدا میں یہ ایک مسئلہ سیاسی تھا، اور خود خلفاء یا جو دیگر صحابہ کرام تھے یا صحابہ تھے ان سے متعلق جو عقیدہ تھا
ان کی عصمت کا کوئی بھی قائل نہیں تھا کہ یہ معصوم ہیں، ان سے کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، بلکہ خود کتابیں جو ہیں وہ بری پڑی ہیں، اور ان کتابوں سے پہلے اول تو خود کتابوں کے اندر ان سے متعلق جو ہے بہت زیادہ ایسے واقعات موجود ہیں کہ ان کے آپس میں اختلافات بھی موجود تھے، ان کے آپس میں اعتراضات بھی موجود تھے، یہاں تک کہ نوبت پہنچی کہ ان کی آپس میں جنگ اور دعوی و درگیری بھی پیش آئی، تلواریں لے کے دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں بھی یہ آئے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ تاریخ کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، حدیث کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، تو قرآن کے اندر تو کسی قسم کا بھی کوئی اختلاف موجود نہیں۔ قرآن کے یہ جو الفاظ ہیں، قرآن کے جو ہمارے اندر قرآن کا جو مضمون ہے، قرآن مجید فرقان حمید کا، اس کے اوپر تمام مسلمین کا، تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تعریف واقعہ نہیں ہوئی۔ اس کے مصادیق کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس آیت سے کون مراد ہے اور اس آیت سے کون مراد نہیں ہے، یا اس آیت کا کیا مطلب ہے اور اس آیت کا کیا مطلب نہیں ہے، لیکن اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ یہ جو قرآن آج ہمارے درمیان موجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا قرآن ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو اس قرآن کے اندر آپ دیکھیں، اول سورہ بقرہ سے لے کے آخر قرآن تک، سورہ انفال کو دیکھیں، آج آپ جائیں جب بھی تو سورہ انفال میں جا کر ترجمہ دیکھیں، سورہ انفال کے بعد سورہ برات یا سورہ توبہ کو دیکھیں، پھر سورہ آل عمران کو دیکھیں، اور اس کے بعد ایک مکمل سورت جو ہے سورہ منافقون کے نام کے ساتھ قرآن کے اندر موجود ہے۔ قرآن کے اندر ایک مختصر سورہ جو ہے وہ سورہ کافرون کے نام سے یا کفار سے متعلق کفار کے نام پر موجود ہے، اور اس سے کافی بڑی سورج ہے منافقین کے نام پر قرآن کے اندر موجود ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حیات مبارکہ کے جو آخری ایام ہیں، ان ایام مبارکہ میں سورہ مائدہ جو ہے یہ تقریباً آخری سورہ ہے، اور اس کی آخری آیات ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں۔ تو خود سورہ مائدہ کا بھی اگر ایک دفعہ آپ مطالعہ کریں تو وہاں پر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس زمانے کی، اس معاشرے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو افراد بستے تھے، ان کے جو حامی تھے، ان کے اصحاب تھے، ان کا کیا نقشہ جو ہے قرآن نے کھینچا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا نقطہ جو ہے مد نظر رکھنے کا وہ یہ ہے کہ اکثر افراد کی جو پہلے دوسرے مذہب میں تھے پھر مستبصر ہوئے، مستبصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا فرد، اس کا لغوی معنی یہ ہے کہ خداوند کریم نے اگر کسی کو بصیرت دے دی تو اس کو مستبصر کہا جاتا ہے مذہب کی زبان میں، یعنی پہلے وہ ایک دوسرے مذہب پر موجود تھا، اب خداوند کریم نے اس کو بصیرت دی، اس کو توفیق عطا کی، اس نے وہ مذہب چھوڑ کے مذہب حق کا جو ہے اثنا عشریہ، اس نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ تو ایسے افراد کو کہ جو دوسرے مذہب کو چھوڑ کے مذہب اہل بیت کو قبول کریں تو اس کو مستبصر کہا جاتا ہے۔ تو ایسے افراد کی جو مستبصرین میں سے ہیں، دوسرے مذہب میں سے کسی بھی وجہ سے، کسی بھی گفتگو، بحث یا مناظرے کی وجہ سے یا کسی بھی اسباب یا وجوہات کی وجہ سے اپنے مذہب کو چھوڑ کے وہ مذہب اہل بیت میں داخل ہوئے، عزاداری کے آثار کی وجہ سے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کی وجہ سے، یا بعض مناظرے کی وجہ سے، یا مناظرین افراد کی محنت کی وجہ سے، آج بھی بہت سارے افراد موجود ہیں کہ جو فن مناظرہ کی وجہ سے، علم مناظرہ کی وجہ سے گفتگو اور بحث کرتے ہیں، اور ہر سال کافی سارے افراد جو ہیں وہ مذہب اہل بیت علیہ السلام کو قبول کرتے ہیں۔ خداوند کریم نے ہمیں بھی توفیق دی کہ خداوند کریم نے ہمیں بھی یہ توفیق دی کہ بعض افراد جو ہیں خداوند کریم نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہماری وجہ سے بھی انہوں نے مذہب اہل بیت کو قبول کیا ہے، لیکن ہمارے جو دوست ہیں جو اس فن کے اندر موجود ہیں، جو زیادہ وقت جو ہے اس کے اندر گزارتے ہیں، وہ مسلسل اسی گفتگو اور بحث اور مباحثے اور گفتگو اور مناظرے کے اندر رہتے ہیں، تو کئی زیادہ افراد جو ہیں انہوں نے گفتگو اور مناظرے کے ذریعے دوسرے مذہب سے انہوں نے داخل کی ہیں مذہب اہل بیت میں۔ اور بڑے بڑے علماء جو ہیں تاریخ کے اندر، طول تاریخ کے اندر یہ ہمارے
موجود ہیں کہ جو مستبصرین میں سے پہلے دیگر مذہب میں سے تھے اور اس کے بعد پھر مذہب اہل بیت میں شامل ہوئے۔ اب یہاں پر ان کی بہت زیادہ خدمات بھی ہیں، بہت زیادہ خدمات بھی ہیں، بہت زیادہ انہوں نے کتابیں لکھی، بہت زیادہ انہوں نے مناظرے کیے، بہت زیادہ افراد کو انہوں نے مذہب اہل بیت کے اندر داخل بھی کیا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز مد نظر ہے، جیسا کہ میں نے ابھی پہلا نقطہ بیان کیا کہ شروع میں یہ مسئلہ جو تھا مسئلہ سیاسی تھا، مسئلہ حکومتی تھا، اور پھر مرور تاریخ کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو مسئلہ کلامی، مسئلہ عقیدتی جو ہے اس کو مسئلہ دینی جو ہے اس کو بنایا گیا ہے۔ اور یہ مستبصر افراد بھی جب مذہب میں داخل ہوئے، کیونکہ ان کی جو زندگی تھی وہ پہلے دوسرے مذہب میں گزری تھی، اب یہ اس سابقہ اور گزشتہ مذہب کو جو ہے بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، اس کی متعلق جو معلومات تھی وہ ان کی ہم سے زیادہ تھی۔ تو ان جیسے ہی یہ مذہب اہل بیت میں داخل ہوئے تو معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ جو مستبصر افراد ہوتے ہیں جب کسی مذہب کو چھوڑ کے مذہب اہل بیت میں آتے ہیں تو ان کے اندر بہت جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ ان کے اندر جوش و خروش جو آتا ہے، ان کے اندر درجہ ایمانی کی جو حرارت ہوتی ہے اس وقت ہم سے زیادہ ہوتی ہے، اور یہ ہم سے زیادہ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے دیگر افراد کی جو ان کے سابقہ مذہب پر موجود ہیں ان کو کسی طریقے سے اس مذہب اہل بیت کی طرف لے آئیں۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ مستبصرین افراد علماء کرام یہ جب اس مذہب سے مذہب اہل بیت کی طرف آئے تو کیونکہ ان کے جو مناظرے تھے، ان کی بحث اور گفتگو جو تھی مسئلہ امامت کے اندر یا مسئلہ خلافت کے اندر، وہ اسی پہلو سے متعلق تھی کہ جو پہلو سیاسی اور حکومتی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کون شخص حاکم ہو۔ اب اس حاکم کو نام خلیفہ کا دیا گیا، لیکن اس کا کام جو تھا در حقیقت وہی سیاسی اور حکومتی تھا۔ لیکن اس سے بالاتر مسلمانوں کی یہ ذہنیت نہیں تھی کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پہلے انبیاء، ان سے پہلے اولیاء، ان سے پہلے اوصیاء، ان سے پہلے جو حجت خدا ہیں وہ خداوند کریم کے ساتھ متصل تھی، خداوند کریم کے ساتھ ان کا رابطہ تھا۔ لیکن ان سے متعلق مسلمین کا کسی قسم کا نہ کوئی اس وقت ان کا اپنا دعویٰ تھا، نہ ہی اس زمانے میں ان کے ماننے والوں کا دعویٰ تھا، نہ ہی ان سے متعلق جنہوں نے ان کو مانا اور جنہوں نے ان کو بنایا، نہ ان کا ان سے متعلق اس قسم کا دعویٰ تھا کہ ہمارا خداوند کریم سے تعلق ہے، ہم خداوند کریم کی ذات کے ساتھ ایسے ہی متصل ہیں کہ جیسے رسول اللہ اور دیگر انبیاء متصل تھے، بلکہ وہ ان کو ایک عام فرض سمجھتے تھے۔ البتہ ان کی قربانیاں اور خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے عام افراد سے تھوڑا بہتر سمجھتے تھے، کچھ صفات کے حامل تھے، لیکن کبھی بھی ان کے لیے انہوں نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ ان کا یہ حجت خدا ہیں، یہ معصوم ہیں، منصوص من اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ خداوند کریم کی نص سے اور قرآن کی نص سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نص سے جو ہے یہ خلافت پر یا حکومت پر آئے ہیں۔ تو لہذا اب اس بحث اور گفتگو کے اندر، کیونکہ جو مناظرے اور گفتگو کے اندر جو پہلو تھا دونوں مذہبوں کے درمیان، مستبصرین کے درمیان بھی اور ان کے درمیان بھی، یا اگر کوئی شخص مستبصر نہیں بھی تھا، اگر ہمارے علماء میں سے یعنی شروع سے ہی وہ شیعہ مذہب کے اندر موجود تھا، کیونکہ اب بحث اور گفتگو جو تھی طرف مخالف کے ساتھ جس پہلو کے اندر موجود تھی وہ در حقیقت مسئلہ حکومتی اور سیاسی تھا، تو لہذا لوگوں کی ذہنیت کے اندر، معاشرے کی ذہنیت کے اندر وہ جو مسئلہ سیاسی اور حکومتی تھا وہی پہلو جو ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر، اذہان کے اندر راسخ ہو گیا۔ لیکن اس کا وہ پہلو کہ جو خداوند کریم کے ساتھ متصل تھا، خداوند کریم کے ساتھ مربوط تھا، خداوند کریم کے ساتھ متعلق تھا، کیونکہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس سے پہلے گزشتہ انبیاء، اوصیاء، اولیاء جو ہیں ان کا تعلق ذات پروردگار سے تھا، وحی آسمانی کے ساتھ، وحی الہی کے ساتھ ان کا تعلق تھا، تو اس تعلق کی بنیاد پر وہ ذات پروردگار سے یا وحی کے ذریعے یا الہام کے ذریعے وہ جو ہے خداوند کریم سے علم کو حاصل کرتے تھے، معارف کو، دین کو حاصل کرتے تھے، شریعت کو حاصل کرتے تھے اور آگے لوگوں تک پہنچاتے تھے، یہ ان کے مد نظر تھا۔ لیکن اس کے بعد رحلت پیغمبر کے بعد جیسے عرض کیا کہ ایک مسئلہ سیاسی تھا، تو وہی مسئلہ سیاسی لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہو گیا، اور اس کے بعد
گفتگو میں، مناظرے میں، کلام میں بھی معمولاً جو ہے، اور خصوصاً ہمارا جو برصغیر کا معاشرہ ہے، یہاں پر اس پاک و ہند کی تقسیم سے پہلے تک، یا جب سے یہ دہشت گردی اور فرقہ واریت جو ہے اس کی ہوا چلی ہے، اس سے پہلے تک ایک نسبی طور پر آزادی جو ہے موجود تھی. تو لہٰذا عدالتوں کے اندر بڑے بڑے مناظرے ہوتے تھے، اور اس وقت حق کی آزادی آج کی نسبت کافی زیادہ موجود تھا. تو کتابیں بھی طرفین سے چھپتی تھی، مناظرے بھی طرفین میں آپس میں ہوا کرتے تھے. لیکن یہ گزشتہ 30-40 سال سے ایک ملک کی فضا کو جو ہے مسموم بنا دیا گیا ہے. ایک اس ملک کے ماحول کے اندر ایک زہر جو ہے بھر دیا گیا ہے. ورنہ یہی افراد جن کا تعلق خواہ اس طرف سے ہو یا اس طرف سے ہو، جب دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو بہت امن و امان سے رہتے ہیں. وہاں پہ کسی قسم کا کوئی جلسہ جلوس نہیں کرتے، کبھی کسی تکفیر نہیں کرتے، وہاں پہ کوئی بھی ڈنڈا سوٹا لے کے باہر نہیں آتا، کیونکہ سرکار کا ڈنڈا سوٹا ان کے اوپر حاکم ہوتا ہے. ہماری سرکار کا ڈنڈا اور سوٹا جو ہے ان کے اوپر حاکم نہیں، بلکہ ان کا ڈنڈا اور سوٹا جو ہے وہ سرکار کو آگے آگے لگائے رکھتا ہے. تو لہٰذا یہاں پر وہ جو جس کا دل کرتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون حاکم ہے. تو اس وجہ سے یہاں ملک کے اندر جو ہے وہ ایک دہشت گردی کا، فرقہ واریت کا، ایک تفرقے کا ماحول جو ہے موجود ہے. علمی گفتگو کرنا اور اخلاق کے ساتھ، ادب کے ساتھ یہاں پہ بہت کم پایا جاتا ہے. لیکن پہلے آزادی موجود تھی، اور اس آزادی کے اندر آپ دیکھیں سینکڑوں کتابیں جو ہیں، بلکہ ہزاروں کتابیں طرفین میں لکھی گئی. اس طرف سے بھی اس طرف سے بھی مناظرے بھی ہوئے، علماء بھی موجود تھے، مناظرین بھی موجود تھے. لیکن اس وقت کیونکہ سرکار بہادر انگریز کی حکومت تھی، ان کو اپنا قانون اور اپنی امنیت سیکورٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ عزیز تھی. تو لہذا اس زمانے میں بھی تھے بعض اوقات مسائل پیدا ہوتے تھے، لیکن جو شخص حاکم ہوتا تھا طرفین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، طرفین میں سے کسی سے اس کو کوئی ہمدردی نہیں ہوتی تھی. لہذا امن و امان جو ہے معمولاً رہتا تھا. لیکن آج کیونکہ ہمارا ماحول ایک ایسا ماحول بن چکا ہے کہ آج بہت سارے مسائل موجود ہیں. صلوات پر محمد علیہ. تو اس مرور تاریخ کے ساتھ ساتھ، اور اس کے بعد مستبصرین جو ہمارے مذہب کے اندر داخل ہوئے، اور پھر جو ہمارا خصوصاً برصغیر کا معاشرہ تھا، اس کے اندر ہمیشہ جو پہلو امامت سے متعلق یا خلافت سے متعلق یا ولایت سے متعلق رہا، وہی مسئلہ سیاسی اور حکومتی تھا. اور ساری ابحاث کا محور اور مرکز یہی ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حق حکومت کس کو حاصل ہے. تو اسی سے بہت سارے اشکالات، بہت سارے اعتراضات، بہت سارے شبہات جو ہیں وہ جو سامنے آتے تھے، کیونکہ یہ بات مد نظر ہوتی تھی تو بہت سارے شبہات کا انسان شکار ہو جاتے تھے، اعتراضات کا شکار ہو جاتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر ایسے افراد موجود ہیں کہ جو اس بات کا اظہار کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں. نہ فقط سوشل میڈیا میں، ابھی تو حوزات کے اندر بھی ایسے افراد موجود ہیں جو اس بات کا سوال کرتے ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آیا امامت سے متعلق مذہب شیعہ کے اندر بھی کوئی نص موجود ہے؟ یعنی وہ چیز کہ مذہب شیعہ کی جس کے اوپر بنیاد ہے، جس کے اوپر 1400 سال سے اوپر مذہب کی بنیاد ہے، آج اسی سے متعلق میں نے بہت سارے علماء سے، فضلاء سے، طلاب سے سنا ہے کیا امامت سے متعلق قرآن کے اندر نص بھی موجود ہے؟ اور اسی طرح آپ سوشل میڈیا میں دیکھیں ایسے افراد، میں نے کل آپ کو عرض کیا تھا کہ جب دیگر افراد کو اہمیت دے دی جاتی ہے اور ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور جب وہ مشہور ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ اپنا زہر اگلنا شروع کر دیتے ہیں. تو لہٰذا آ کے انہوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کی بھی انہوں نے انکار کیا، امامت کا بھی انکار کیا. اور اس کے علاوہ خود ایسے افراد بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے آ کے مذہب کے اندر رہتے ہوئے امام زمانہ علیہ السلام کے وجود تک کا انکار کر دیا. تو اس سارے مسئلے کا جو بنیاد اور جڑ تھی وہ یہ تھی کہ ہمیشہ مد نظر جو تھا وہ مسئلہ سیاسی اور حکومتی تھا. ہماری اپنی کتابیں جو ہیں علماء کرام نے، فقہائے اعظام نے طول تاریخ میں شروع سے لے کے آج تک ہماری اپنی کتابیں، ہماری اپنے ابواب حدیث، ہماری کتب کلامی، ہماری کتب عقیدتی جو ہے، مثلا ابھی میرے ہاتھ میں بہار الانوار ہے، اور یہ بہار الانوار جو ہے یہ مختصر فونٹ کے ساتھ، مختصر خط کے ساتھ، یعنی بہت باریک خط کے ساتھ میرے پاس
موجود ہے، ورنہ یہ عام طور پر کم از کم 5-6 جلدوں سے کم یہ کتاب نہیں ہے، فقط کتاب امامت، کتاب الامامہ 110 جلدوں پہ مرحوم علامہ مجلسی نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس زمانے میں 25 جلدوں میں انہوں نے لکھی تھی، تو آج وہ جو 25 جلدیں تھیں، کیونکہ آج جب پرنٹڈ ہوتی ہیں کمپوزنگ کے بعد تو وہ 25 جلدیں آج 110 جلدیں ہیں، اور ان میں سے ایک جلد جو ہے فقط کتاب الامامت کے عنوان سے مرحوم علامہ مجلسی نے جو ہے وہ لکھی ہے۔ اور مرحوم علامہ مجلسی وہ پہلے شخص نہیں کہ جنہوں نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے۔ مرحوم علامہ مجلسی سے پہلے سب سے پہلے ہمارے پاس جو جمع شدہ کتابیں ہیں، جمع شدہ کتابوں سے مراد یہ ہے کیونکہ پہلے جو کتابیں تھیں، صلوات پر محمد والا، بات سے بات نکل ہے لیکن اگر میں تھوڑا سا واضح کر دوں تو مفید ہوگا۔ پہلے جو ہمارے پاس کتابیں تھیں، ائمہ معصومین علیہ السلام کے جو اصحاب تھے، ائمہ معصومین علیہ السلام کے جو شاگرد تھے، ان کے پاس جو کتابیں تھیں وہ کتابیں مختلف موضوعات کے اندر، ایک ایک موضوع کے اندر وہ کتاب موجود تھی، اور جداگانہ طور پر وہ رسالوں کی شکل میں یا کتابچوں کی شکل میں وہ کتابیں موجود تھیں۔ مثال کے طور پر ایک صحابی کی کتاب تھی کتاب الصلاۃ، تو نماز کے موضوع پر ان کا ایک کتاب یا کتابچہ یا دفترچہ یا ایک ڈائری جو ان کی موجود تھی۔ صوم سے متعلق ایک الگ کتاب تھی، حج سے متعلق ایک الگ کتاب تھی، دیگر جو احکامات ہیں ان سے متعلق الگ کتاب تھی، توحید سے متعلق الگ کتاب تھی، اور اسی طرح جتنے بھی ہمارے پاس عقائد ہیں اور جتنے بھی اصول دین ہیں، اسی طرح فروعات میں ہر ایک سے متعلق الگ الگ کتابیں جو ہیں وہ موجود تھیں۔ تو اب اتنی کتابوں کو الگ الگ سے دیکھنا، ان کا پڑھنا، ان کا رکھنا یہ مشکل تھا، تو علماء کرام نے یہ کیا کہ انہوں نے وہ جو پراکندہ طور پہ الگ الگ کتابیں تھیں ان کو ایک مجموعے کی شکل میں تدوین کر دیا۔ بصائر و درجات ہمارے پاس موجود ہے، لیکن جامع ترین کتاب جو ہے ہمارے درمیان آج الکافی کے نام سے موجود ہے۔ اب الکافی کا بھی ایک پس منظر ہے کہ مرحوم نے اتنی مذہب شیعہ کی بنیادی ترین کتاب جو ہے مذہب شیعہ کی جو صاحب کافی ہے، در حقیقت انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی کہ ایک شخص نے ان کو خط لکھا تھا، تو اس کے خط کے جواب میں انہوں نے پوری کتاب تدوین کر دی۔ اب وہ اس نے کیوں خط لکھا اور کیا خط لکھا ایک الگ مضمون ہے، لیکن علماء کرام نے جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے وہ الگ الگ کتابوں کو ان کتابوں کے اندر سے لے کے، اب یوں نہیں تھا کہ پوری پوری کتاب کو لے کے اصول کافی کے اندر جمع کر دیا گیا تھا، کیونکہ مرحوم علامہ مجلس علامہ مرحوم شیخ یعقوب کلینی کو جو ہے کسی نے خط لکھا تھا، تو اس خط کے جواب میں کتاب لکھنے کی ضرورت تھی، تو مرحوم کلینی نے وہ کتابیں جو علماء کتاب میں الگ الگ سے لکھی تھی، جن کو اصول کہا جاتا تھا اور بعد کی نام سے اصول 400 کہا جاتا تھا، یعنی 400 اصول، یعنی اصول سے مراد وہ بنیادی کتابیں جو ائمہ معصومین علیہ السلام کے اصحاب نے یا ان کے شاگردوں نے ائمہ معصومین علیہ السلام سے لکھی تھی، کیونکہ ائمہ معصومین علیہ السلام لکھنے پر، کتابت پر بہت زیادہ زور دیتے تھے، اور اول رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر تو خود رسول اللہ کے زمانے میں ان کی اپنی بہت زیادہ تاکید ہوتی تھی کہ وہ اپنی احادیث کو، اپنی صورت کو، اپنی سیرت کو، اپنی سنت کو وہ تدوین کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ مختلف صحابہ کرام لکھا کرتے تھے، لیکن خصوصی طور پہ امیر المومنین کو وہ اپنے پاس بلایا کرتے تھے جب سفر میں ہوتے تھے، تو اس وقت بھی جب حضر میں ہوتے تھے، اس وقت بھی جب امیر المومنین پاس نہیں ہوتے تھے کہ کسی کام کے سلسلے میں بھیجا جاتا تھا، تو جب واپس آتے تھے تو ان کو امیر المومنین علیہ السلام کو دوبارہ اپنے پاس بٹھا کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یادداشت کرایا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جب بعد کا زمانہ آیا تو حدیث پر لکھنے پر، اس کے پھیلانے پر پابندی لگی، اور ایک واقعہ پیش آیا کہ جس واقعہ کے اندر جناب خلیفہ نے کیا کیا کہ کئی سو احادیث تھیں، ان کو جمع کیا، اور ان کو جمع کرنے کے بعد انہوں نے جلا دیا، اور اس کے بعد حدیث پر پابندی لگا دی، اور تقریباً 100 سال تک عمر بن عبدالعزیز کے زمانے تک جو ہے یہ حدیث پر پابندی لگی رہی، حدیث کو لکھنا ممنوع تھا۔
اور اس کے بعد 100 سال بعد عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں جب حدیث پہ پابندی بھی ہٹی، تو آپ کو معلوم ہے کہ جب ایک چیز کا ماحول بن جاتا ہے تو ایسے نہیں کہ اس ماحول کے فوراً بعد لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ تو حدیث کا لکھنا ممنوع تھا اور اس کو برا سمجھا جاتا تھا، کیونکہ آہستہ آہستہ وہ کلچر بن گیا تھا۔ تو یوں نہیں تھا کہ جیسے ہی حدیث پہ پابندی لگی، آج پریس پہ پابندی ختم ہوئی ہے تو اگلے روز سے لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا، بلکہ لکھتے وقت بھی کئی سال اس کے بعد لگ گئے۔ تو بہرحال لیکن اہل بیت علیہ السلام نے، امیر المومنین علیہ السلام نے، ان کی اولاد معصوم نے کبھی بھی اس پابندی کو قبول نہیں کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے خود بھی اور ان کے اصحاب نے بھی احادیث کو یادداشت کیا، اور اس کے بعد ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی احادیث کو یادداشت کیا، لکھا، اور ذخیرہ احادیث جو تھا ان کے اصحاب کے پاس، ان کے شاگردوں کے پاس موجود تھا۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ پراکندہ کتابوں کی شکل میں موجود تھا، تو مرحوم علامہ یعقوب کلینی نے کیا کیا کہ ان کتابوں کے اندر سے اس شخص کی ضرورت کے مطابق انہوں نے کیا کیا، ایک کتاب کے اندر سے، جیسے آپ کے ہاں مثلا کوئی شخص انتخاب کرتا ہے، شعراء کا کلام ہوتا ہے تو کہتے ہیں انتخاب فلاں۔ انتخاب فلاں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی ذوق سے، اپنی جو اس کا ذوق ہے، اپنا علم ہے اس کی، یا پسندیدگی ہے اس کے مطابق، یا ضرورت ہے اس کے مطابق اس نے کیا کیا ہے، 600 صفحے کے اشعار تھے تو اس نے کیا کیا، 200 صفحے کے اشعار کو منتخب کر لیا، یا مثلا 50 صفحے کے اشعار کو منتخب کر لیا۔ تو مرحوم شیخ کلینی نے بھی اپنی ضرورت کے مطابق، اپنے ذوق کے مطابق، اپنی پسند کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق ان کتابوں کے اندر سے احادیث کو مختلف ابواب کے اندر جمع کر دیا، اور 3 حصوں پر یہ کتاب مشتمل ہے: اصول کافی، فروع کافی، اور آخر میں روضۃ الکافی۔ اور مقدمے میں جو اس کی طولانی ترین کتاب ہے کتاب الحجت ہے۔ کتاب الحجت جو ہے اس کی طولانی ترین کتاب ہے، اور مقدمے میں مرحوم، باوجود اس کے کہ باقی کتابوں کی نسبت کتاب الحجت جو ہے یہ طولانی کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود مرحوم یعقوب کلینی رضوان اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابھی ضرورت اس بات کی تھی کہ اس کتاب کو اور زیادہ تفصیل کے ساتھ لکھا جاتا، یعنی ابھی بھی اس بات کی گنجائش موجود تھی کہ کتاب الحجت کو جو ہے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ لکھا جاتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الکافی بھی وہ کتاب نہیں کہ جس کے اندر سب مجموعہ احادیث آ جائے، تو بلکہ یہ مجموعہ احادیث اس ضرورت کے مطابق جو ہے انہوں نے تدوین کیا تھا، اور اس کے بعد جو لوگوں کے اختیار میں قرار دیا۔ اب لوگوں کے لیے کیونکہ سہولت ہو گئی کہ اب پہلے جا کے ان کو ایک ہی کتاب کو الگ الگ کر کے پڑھنا پڑتا تھا، تو اب مجموعی صورت میں ایک کتاب ان کے ہاتھ میں آ گئی، تو لہٰذا اب اسی کو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ سہولت کی وجہ سے اسی کو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر علماء کرام نے بھی بعض مجموعے جو ہیں تدوین فرمایا، جیسے مرحوم شیخ صدوق نے، مرحوم شیخ طوسی نے، مرحوم شیخ مفید نے، مرحوم سید مرتضیٰ نے، اور اس طرح کرتے کرتے مرحوم سید ہاشم بہرانی نے، مرحوم علامہ مجلسی نے، اور اس کے بعد سے لے کے ابھی تقریباً مرحوم شیخ عباس قمی جو ہیں آخری تقریباً معروف محدث جو ہیں مرحوم شیخ عباس قمی، مختلف علماء نے مجموعے لکھے۔ لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ جب لوگوں کے ہاتھ میں یہ مجموعہ آ گیا تو وہ جو اصول جمع تھے لوگوں کے پاس موجود تھے، شاگردوں کے پاس، اصحاب کے پاس نسل در نسل موجود تھے، اب کیونکہ ان کی ضرورت نہ رہی تو آہستہ آہستہ وہ منقرض ہوتے گئے، اور آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتے گئے۔ اور آج ہمارے درمیان اس میں سے شاید 15 یا 16 کے درمیان جو ہے 15 یا 16 کے نزدیک وہ مجموعہ جو اصول ہیں وہ اتنے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اصول جو تھے جو ائمہ کے اصحاب نے، شاگردوں نے تدوین کیے تھے، وہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن ان سے جو انتخاب کیا گیا، جو کتب مجموعہ تدوین کیا گیا، الکافی کی شکل میں، مرحوم شیخ صدوق کی کتابوں کی شکل میں، مرحوم شیخ طوسی کی کتابوں کی شکل میں، اور مرحوم علامہ مجلسی کی کتابوں کی شکل میں، مرحوم سید ہاشم بہرانی کی کتابوں کی شکل میں، وہ آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ تو مرحوم علامہ مجلسی کی جو کتاب بہار الانوار ہے، اس کتاب کا جو طریقہ کار ہے وہ تقریباً مرحوم علامہ شیخ یعقوب کلینی کی کتاب سے ملتا جلتا ہے۔ ان کا جو طریقہ یا میتھڈ تدوین ہے، کیسے اس کتاب کو تدوین کریں، بہار الانوار کو کیسے تدوین کریں، بہار الانوار کو کیسے لکھیں، یہ سارا کا سارا جو مرحوم یعقوب کلینی سے ملتا جلتا ہے۔ اور نہ یہ صرف یہ کہ مرحوم شیخ کلینی سے ملتا جلتا ہے، بلکہ اس کے اندر مرحوم شیخ کلینی کے وہ بعض ابواب کے جس کو مرحوم شیخ کلینی نے کسی وجہ سے چھوڑ دیا یا تدوین نہیں کیا، مرحوم علامہ مجلسی ان کو بھی لے کر آئے گئے، اور وہ ابواب کے جو مرحوم علامہ مجلسی نے، مرحوم شیخ کلینی نے لکھے ہیں، مرحوم علامہ مجلسی نے اس سے مازاد احادیث کو بھی ذکر کیا ہے۔ تو ہمارے پاس
کتب حدیث کے اندر امامت سے متعلق نصوص بھی موجود ہیں اور قرآن کی آیات اور ان کی تفسیر بھی موجود ہے۔ صلوات پر محمد علیہ۔ لیکن کبھی اس کی طرف توجہ نہیں کی گئی، کبھی اس کی طرف پہلو نہیں کیا، کیونکہ میں نے کہا کہ جب طرف مخالف سے یا طرف مقابل سے واسطہ پڑتا ہے، کیونکہ واسطہ ان کا جس پہلو سے پڑتا ہے تو سب کی توجہ اسی کی طرف آتی ہے، لیکن وہ جو امامت کا خدائی پہلو ہے، امامت کا جو قرآنی پہلو ہے، امامت کا جو حجت اللہ ہونے کا پہلو ہے، کبھی اس کی طرف توجہ نہیں کی گئی۔ تو خداوند کریم نے سب سے پہلے امامت سے متعلق، خلافت سے متعلق یہ ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو خداوند کریم نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ یہ جو میری حجت خدا ہے، میرا خلیفہ جو ہے، میرا نمائندہ جو ہے، میرا جانشین جو ہے، اس کو تم سجدہ کرو۔ تو یہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو در حقیقت دو وجہ سے یہ سجدہ تھا۔ ایک سجدہ کی وجہ یہ تھی کہ اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیشانی آدم میں ہمارا نور تھا، خداوند کریم نے ہمارے نور کی وجہ سے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ خلافت الہی جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر منحصر نہیں تھی۔ خلافت ایک منصب ہے، ایک عہدہ ہے۔ جیسا کہ آپ کے اگر معاشرے کی میں مثال دوں تو جیسا کہ آپ کے ملک کے اندر 14 اگست کو یا 23 مارچ کو جو ہے پریزیڈنٹ کو اور وزیر اعظم کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کے سامنے مارچ کیا جاتا ہے، اور ایک پروگرام ہوتا ہے کہ جس کے افواج پاکستان، عساکر پاکستان آتے ہیں اور پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ ایک چبوترے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو سلامی دی جاتی ہے۔ تو یہ سلامی جو ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، جب سے یہ پاکستان بنا ہے اس وقت سے یہ موجود ہے، اور یہ صرف ہمارے ملک میں نہیں بلکہ دیگر ممالک کے اندر، انڈیا کے اندر، دیگر ممالک کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اس وقت وہاں پہ جو شخص ہے، آج 1950 کے عشرے میں جو افراد موجود تھے، اس زمانے میں جو صدور تھے، وزرائے اعظم تھے، اس زمانے میں ان کو وہ سلامی دی جاتی تھی۔ اور آج 70 سال گزرنے کے بعد آج جو وزیر اعظم یا آج جو صدر ہے، آج سلامی اس کو دی جاتی ہے۔ یہ سلامی در حقیقت اس مثال کے طور پہ ایوب خان کو، ایوب خان کے بعد بھٹو کو، بھٹو کے بعد ضیاء الحق کو، ضیاء الحق کے بعد اسحاق خان کو، اسحاق کے بعد پرویز مشرف صاحب کو، اور اس کے بعد آج نہیں معلوم کون صدر ہے اس کو، تو یہ سلامی ان کو نہیں دی جاتی، ان کے اوپر یا یہ جس عہدے پر فائز ہیں یہ سلامی اس عہدے کو دی جاتی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جو خلیفۃ اللہ تھے، تو در حقیقت مسجود ملائکہ جو ہے وہ فقط حضرت آدم علیہ السلام نہیں تھے، بلکہ وہ عہدہ اور وہ منصب تھا کہ جس کو ملائکہ نے سجدہ کیا تھا۔ تو حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد امام زمانہ علیہ السلام تک تمام ائمہ معصومین علیہ السلام جو ہیں سب کے سب مسجود ملائکہ ہیں۔ صلوات پر محمد علیہ۔ اس زمانے ایک خصوصیت امامت کی ابھی میں بہت زیادہ موجود ہے، میں صرف 3-4 مختصر عرض کروں تاکہ میں اپنے موضوع کے جو ہے انشاءاللہ جلد از جلد جو شروع کر سکوں۔ خلیفۃ اللہ، حجت الہی جو ہے یہ مسجود ملائکہ ہے۔ اور دوسرا یہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں لولا الحجہ لساخت الارض باہلھا۔ ایک سوال کیا جاتا ہے، اگرچہ یہ اعتراض اور شبہ اس کا مقام ہماری گفتگو میں تھوڑا بعد میں ہے، لیکن میں اس کو پہلے ذکر کرتا ہوں کہ امام زمانہ جب پردے غیبت میں ہے، کوئی ان سے مل نہیں سکتا اور وہ کسی سے نہیں ملتے، تو پھر امام زمانہ علیہ السلام کا فائدہ کیا ہے؟ ایک یہ اعتراض کیا جاتا ہے، یا ائمہ معصومین علیہ السلام سے متعلق بھی یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام ایک مختصر وقت میں فقط امیر المومنین علیہ السلام جو ہیں 4 سال یا 4.5 سال ان کو خلافت و حکومت ملی، اور 6 ماہ جو تھا وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کو جو ہے وہ حکومت ملی ہے۔ تو یہ مختصر حکومت جو ہے 4.5 سال کا عرصہ، بلکہ دونوں کو ملا کے دیکھیں تو آپ کہہ رہے ہیں 5 سال، یہ 5 سال کا عرصہ 250 سال کا کل عرصہ تھا۔ 211 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی ہے، اور 260 ہجری میں جو امام زمانہ السلام کی غیبت ہوئی ہے اور امام حسن عسکری السلام کی شہادت ہوئی ہے۔ تو یہ 250 سالہ جو زمانہ ہے، اس 250 سالہ زمانے میں بمشکل 5 سال بنتے ہیں کہ جس 5 سالوں میں ائمہ معصومین علیہ السلام جو تھے ان کے ہاتھ میں حکومت موجود تھی۔ باقی
45 سال جو تقریباً بنتے ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام کے ہاتھ میں حکومت نہیں تھی، تو جب ان کے ہاتھ میں حکومت ہی نہیں تھی، یہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، تو پھر ان کی امامت کا، ان کی خلافت کا فائدہ کیا ہے؟ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امام زمان علیہ السلام سے متعلق بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب وہ پردہ غیبت میں نہ وہ کسی سے ملتے ہیں، نہ کوئی ان سے مل سکتا ہے، تو ان کی پھر امامت کا فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ امام کی امامت تو اس لیے ہوتی ہے کہ لوگوں کی ہدایت کر سکے، لوگوں کی رہنمائی کرے، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو عرض کیا کہ کیونکہ وہی اپنی ذہن میں وہی حکومتی منصب موجود ہے، جیسے آج ہمارے جو ہے وہ صدر صاحب یا وزیر اعظم صاحب جو ہے موجود ہیں، اگر صدر صاحب نہ ہو تو کوئی کام نہیں ہوتا، وزیر اعظم صاحب نہ ہو تو کوئی کام نہیں ہوتا، اور وہ سیاسی منصب ہی مد نظر ہوتا ہے۔ اور دوسرے اس کے جو پہلو ہے بہت زیادہ، یہ سیاسی پہلو جو ایک اس کے سینکڑوں یا ہزاروں پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے، اس کے سینکڑوں یا ہزاروں حقوق میں سے ایک اس کا حق ہے، لیکن امامت کا، خلافت کا، ولایت کا، وصایت کا، اس کے سینکڑوں ایسے پہلو ہیں کہ جو ہمیں بھی معلوم نہیں، لیکن جو قرآن نے ذکر کی ہیں، جو معصومین علیہ السلام کے کلام نے ذکر کی ہیں، ایک ان میں سے یہ ذکر کیا ہے لولا الحجۃ لساخت الارض بأہلہا، اگر حجت خدا نہ ہو زمین تباہ و برباد ہو جائے۔ نعرہ حیدری۔ تو امام کا کام صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھائے، کسی نے حکم پوچھا تو حکم کا جواب دے دے، کسی نے فتویٰ البتہ امام نہیں دیتے، امام علیہ السلام حکم دیتے ہیں، فتویٰ جو ہے فقہا کا کام ہوتا ہے، اگر کسی سے حکم پوچھے تو وہ حکم کا جواب دے دیں، بلکہ امام علیہ السلام اس روئے زمین پر موجود ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ زمین جو ہے وہ اپنی حالت میں رہے، اگر امام علیہ السلام ایک سیکنڈ بھی موجود نہ رہیں تو زمین تباہ و برباد ہو جائے۔ غیبت نعمانی میں پہلا جو باب ہے، غیبت نعمانی جو ہے اس کا ایک میں نے کہا کہ بہت اہم کتابیں ہمارے علماء اور فقہا نے لکھی ہیں، لیکن کیونکہ ہمارا واسطہ، پھر بار بار میں تکرار کر رہا ہوں، ہمارا واسطہ کیونکہ اس سائڈ پہ رہتا ہے، لہذا آج ہمارے ممبروں سے ہمارے بچوں کو، ہمارے لوگوں کو ان کی کتابیں، طرف مقابل کی کتابیں جو ہیں ان کے نام تو فر یاد ہیں، لیکن اپنی کتابوں سے متعلق، اپنے علماء سے متعلق، اپنے فقہا سے متعلق علم نہیں ہے۔ تو امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق ایک بہت اہم کتاب، ایک بنیادی کتاب، ایک اساسی کتاب غیبت نعمانی ہے۔ مرحوم نعمانی جو ہیں مرحوم شیخ کلینی رضوان اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور ان کے کاتب بھی ہیں۔ کاتب اس شخص کو رکھا جاتا تھا کہ جو علمی اعتبار سے، جو علمی شخصیت ہونے کے اعتبار سے تحصیل علم کے اندر وہ جو ہے بہت بلند اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوتا تھا، تو اس کو وہ شخص اپنے ساتھ کاتب رکھتا تھا۔ یعنی آج کا جیسے خطاط ہوتا ہے، کیونکہ آج کمپوزنگ کے زمانے سے پہلے جو ہے لوگ اپنی کتابیں خطاط سے لکھایا کرتے تھے، تو ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ کاتب اس شخص کو رکھا جاتا تھا جو بہت زیادہ پڑھا لکھا اور اہل علم بھی ہوتا تھا اور قابل اعتماد بھی ہوتا تھا۔ تو مرحوم شیخ نعمانی جو ہیں مرحوم کلینی کے کاتب بھی تھے، شاگرد بھی تھے اور ان کے کاتب بھی تھے۔ تو مرحوم شیخ کلینی کی جو وفات ہے 329 ہجری میں ہوئی ہے، اور 329 ہجری میں جو ہے غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہوا ہے۔ تو مرحوم نعمانی جو ہے 346 ہجری میں ان کی رحلت ہوئی ہے۔ تو مرحوم نعمانی جو ہے انہوں نے امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق، ان کی غیبت سے متعلق انہوں نے کتاب لکھی، اور اس کے بہت زبردست اور بہت منطقی عقلی طریقے سے انہوں نے اس کا مقدمہ لکھا ہے۔ انسان کی علمیت جو ہے، اس کا علم جو ہے انسان کو اس کے مقدمے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص کتنے پانی میں موجود ہے۔ تو لہذا علماء کرام نے جو اپنی کتابوں پہ مقدمے لکھے ہیں، کتابیں تو اپنی جگہ، ان کے مقدمے جو ہیں وہ علم کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے۔ مرحوم کلینی نے جو غیبت نعمانی میں پہلا باب ہے، اس باب کی جو احادیث ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہر زمانے میں ایک حجت خدا کا ہونا ضروری ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر دنیا میں 2 شخص بھی باقی رہ جائیں تو ان میں سے ایک حجت خدا ہوگا۔ اگر دنیا میں 2 شخص بھی رہ جائیں تو ان میں سے ایک حجت خدا ہوگا، اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان 2 میں سے بھی جو بعد میں جائے گا وہ حجت خدا ہوگا۔ یعنی خداوند کریم نے کبھی بھی زمین کو حجت خدا سے خالی نہیں رکھا۔ صلوات پر محمد والے بارے دیگر صلوات۔ اور امامت جو ہے یہ منصوص ہے، ذات پروردگار نص کے ذریعے، اپنے حکم کے ذریعے، اپنی مشیت کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے
یہ خداوند کریم جو ہے حجت الہی جو ہے خداوند کریم اس کو نصب کرتی ہے، اور کبھی بھی حجت خدا کا بنانے کا، نبی کو بنانے کا، کبھی بھی رسول کو بنانے کا، وسیع کو بنانے کا اختیار پروردگار نے بشر کے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ نبی کا نصب بھی خداوند کریم نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور حجت ان کے جو وسیع ہیں اس کے نصب کا اختیار بھی انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ صلوات پر محمد علیہ۔ تو خداوند کریم نے یہ نصب جو ہے وہ اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ حجت الہی جو ہے وہ منصوص من اللہ ہے، اور خداوند کریم کی مشیت سے، ارادے سے اس کا نصب ہوتا ہے۔ کل آپ کے سامنے میں نے جو حدیث ذکر کی تھی امام باقر علیہ السلام سے، وسائل الشیعہ کا پہلا باب جو ہے اس کے اندر متعدد احادیث جو ہیں وہ اسی مضمون کی جو ہے مرحوم شیخ حور عاملی نے اسی مضمون سے متعلق یہ احادیث لکھی ہیں کہ بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء، کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی صلاۃ، زکوٰۃ، حج، صوم اور ولایہ۔ لم یناد بشیء کما نودی الی الولایہ۔ ایک حدیث میں امام اسلام اسی باب کے اندر، کیونکہ بہت زیادہ حدیث میں سب حدیثوں کو نہیں پڑھ سکتا، بلکہ بعض حدیثوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ کسی چیز کی طرف بھی اتنی زیادہ خداوند کریم نے تاکید نہیں کی جتنی زیادہ خداوند کریم نے ولایت کی طرف تاکید کی ہے۔ امام اسلام فرماتے ہیں کہ فجعل فی اربع منہا رخصۃ، ان 4 میں جو ہے خداوند کریم نے رخصت رکھی ہے، یعنی 4 میں کسی قسم کی کنسیشن کی کوئی گنجائش باقی ہے۔ امام الاسلام فرماتے ہیں من لم یکن لہ مال لم یکن علیہ زکوٰۃ، جس کے پاس مال نہیں ہے، جو مال ثروت نہیں رکھتا تو اس کے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہی نہیں اس بیچارے نے زکوٰۃ کیا دینی ہے، اور جس کے پاس مال نہیں اس کے اوپر حج بھی واجب نہیں۔ صلوات پر محمد علیہ۔ یہ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، اور انہی میں سے بعض ایسی ہیں کہ جن سے متعلق خداوند کریم نے عید کو بھی ذکر کیا ہے۔ نماز کی عید خداوند کریم نے روز جمعہ کو قرار دیا، روزے کی عید خداوند کریم نے عید الفطر کو قرار دیا، حج کی عید کو خداوند کریم نے عید قربان کو قرار دیا، اور ولایت کی عید کو خداوند کریم نے عید غدیر قرار دیا۔ اور اسی وجہ سے دوسری احادیث میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے جنازوں کے اوپر 5 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، کیونکہ اسلام کی بنیاد انہی 5 چیزوں پر موجود ہے۔ اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض جو ہیں اس کے اندر 4 جو ہیں ان کے اندر رخصت موجود ہے، یعنی قابل معافی ہیں۔ مال نہیں تو انسان پر زکوٰۃ واجب نہیں، مال نہیں تو انسان کے اوپر حج واجب نہیں۔ انسان اگر مریض ہے یا مسافر ہے تو اس کے اوپر اس کے اوپر روزہ رکھنا بھی واجب نہیں۔ اگر وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو وہ لیٹ کر نماز پڑھے۔ نماز کی جو کیفیت ہے اس کے اندر اس کو گنجائش مل سکتی ہے۔ بس شخص مریض، شخص صحت مند جو ہے، شخص فقیر، شخص امیر، اس کے اعتبار سے ان 4 کے اندر کسی قسم کی رخصت جو ہے وہ موجود ہے۔ لیکن امام اسلام فرماتے ہیں انسان مریض ہو یا صحت مند ہو، غریب ہو یا امیر ہو، تو کسی طرح سے بھی اس کو ولایت سے رخصت حاصل نہیں، اس کو ولایت سے چھوٹ حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ ولایت کے اوپر اس کا عقیدہ رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور اگر وہ اس کا انکار کر دے، ولایت کا انکار کر دے، امامت کا انکار کر دے، امام معصوم کا منصوص من اللہ کا انکار کر دے، تو گویا کہ اس نے امامت کا انکار کر دیا، اور امامت کا جب اس نے انکار کر دیا تو گویا اس کا ایمان جو ہے وہ ناقص ہو گیا۔ اور پچھلے سال میں نے مفصل یہی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جب انسان کا ناقص ہو تو انسان کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ صلوات پر محمد علیہ۔
تو امامت کا کام فقط یہ نہیں کہ اپنا سیاسی شعبہ، حکومتی شعبہ جو ہے امام معصوم خلیفہ منصوص باللہ خلیفہ معصوم جو ہے وہ اس کو سنبھالے، بلکہ شؤون امامت جو ہیں حجت الہی کے بہت سارے شؤونات ہیں، بہت سارے حقوق ہیں، بہت سارے پہلو ہیں کہ جو اس کے اندر موجود ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اگر وہ زمین پر نہ ہو تو زمین تباہ و برباد ہو جائے۔ امام علیہ السلام ولید کے دربار سے واپس پلٹے تو آ کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب مدینہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں، اب مدینہ سے کوچ کرنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ لہذا امام علیہ السلام نے مدینہ سے چلنے کا حکم دیا۔ آقازادیوں نے، بیویوں نے مدینہ سے چلنے کی تیاری شروع کی۔ امام علیہ السلام اپنے نانا کے مزار میں، نانا کے مرکز میں، نانا کے روضہ میں الوداع کرنے کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہوئے، نانا کے روضہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ہر شخص کو اپنا وطن بہت زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ یہاں پہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ پردیس میں جن کی یا زندگی گزر رہی ہے یا پردیس میں جن کی زندگی گزرتی ہے۔ تو پردیس میں انسان جتنا بھی سہولت میں ہو، پردیس ہی ہوتا ہے۔ انسان کو اپنا وطن، اپنے ماں باپ کا وطن، انسان کا جہاں پہ بچپن گزرتا ہے، انسان کی جہاں پہ یادیں وابستہ ہوتی ہیں، وہ انسان کو بڑھاپے کے زمانے تک بھی انسان کو یاد رہتی ہیں۔ اور خصوصاً وہ وطن کہ جو نانا کا وطن ہے، جو وحی کا وطن ہے، جہاں پہ وحی نازل ہوتی ہے، جہاں پہ قرآن نازل ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام ایک شخص کو راستے میں کہتے ہیں، اے شخص اگر تو مدینے میں ہوتا تو میں تجھے وہ جگہ دکھاتا کہ جہاں پہ فرشتے نازل ہوتے تھے اور فرشتوں کے پر جو ہے ہمارے گھر کے اندر موجود ہوتے تھے اور ہمارے بچے ان پروں سے کھیلتے تھے۔ خرابہ شام میں، زندان شام جو تھا یہ ایسی جگہ تھی کہ جس کے اوپر چھت نہیں تھی۔ دن کو سورج کی گرمی لگتی تھی، سورج کی تپش لگتی تھی اور رات کو اوس پڑتی تھی۔ تو وہاں پہ نبی زادیوں کی، بچوں کی، ننھے منے بچوں کی رنگت جو ہے وہ تبدیل ہو گئی۔ تو اس زندان شام میں شام کے وقت 4 سالہ سکینہ جب آسمان کی طرف دیکھتی تھی تو دیکھتی تھی کہ پرندے جو ہیں اپنے دانے کی تلاش میں جو نکلے ہیں، اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف، اپنے اپنے گھروں کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ تو بہت حسرت سے آسمان کی طرف دیکھتی تھی اور آگے پوچھتی تھی اپنے بھیا سے، بھیا سجاد یہ پرندے کہاں سے آئے ہیں اور یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ پرندے دانہ دنیا کی تلاش میں نکلے ہیں اور یہ اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے گھونسلوں میں واپس جا رہے ہیں۔ تو اس وقت بہت آس سے پوچھتی تھی کہ اے بھیا سجاد ہم کب اپنے وطن کو واپس جائیں گے، ہم کب اپنے گھروں کو واپس جائیں گے؟ تو سید سجاد فرماتے تھے، اے سکینہ تیرا مقدر یہی خرابہ شام ہے، تیرا مقدر یہی زندان شام ہے۔ تو انسان کو اپنا وطن جو ہے بہت زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام بھی جب مدینہ سے نکلے تو امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ میرے اوپر گریہ کرو کیونکہ اس سفر کے بعد میں نے واپس پلٹ کر نہیں آنا۔ اپنے نانا کے مزار پہ گئے اور اب عبادت میں مصروف ہیں، نماز میں مصروف ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں کہ سجدے کی حالت میں ایک خاص کیفیت ہوتی ہے کہ جو امام کے اوپر طاری ہوتی ہے۔ اب وہ الفاظ نہیں ہیں، میں ان الفاظ کا صحیح ترجمہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی کیفیت کو بیان کرنا مشکل ہے۔ امام علیہ السلام کو آنکھ لگ گئی اور اس خواب کی حالت میں، اس خاص حالت میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مزار سے، اپنی قبر مبارک سے باہر تشریف لائے ہیں اور آ کے حسین کو اپنی آغوش میں لے لیا ہے۔ اور حسین فرماتے ہیں، اے نانا اس امت نے ہمیں بہت تنگ کیا ہے، اس امت کے مصائب اور مظالم جو ہیں، اے نانا اگر مجھے اجازت دے دے آپ کی یہ قبر مجھے جگہ دے دے۔ امام نبی فرماتے ہیں، اے حسین علیک بالعراق، کہ آپ عراق کی طرف جو خداوند کریم نے آپ کے لیے جو مقام رکھا ہے، خداوند کریم نے آپ کے لیے جو امتیاز رکھے ہیں، خداوند کریم نے آپ کو
جو بلند مقام عطا کیا ہے اس کے لیے آپ کا عراق میں جانا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام اپنی والدہ کے مرکز کی طرف حاضر ہوئے۔ یقیناً امام علیہ السلام جب اپنی والدہ کے مرکز پہ گئے، اپنی مادر گرامی کی قبر پر گئے، تو امام علیہ السلام نے یقیناً اپنے دونوں بازوؤں سے اپنی مادر گرامی کی قبر کو لپٹ گئے ہوں گے، قبر مبارک سے لپٹ چکے ہوں گے، اور نہیں معلوم کیسے امام نے اپنی مادر کی قبر سے الوداع کیا ہوگا، اور اس کے بعد اپنے بھیا کی قبر پر گئے۔ اب نہیں معلوم کہ کیسے وہ بھائی کہ جو ہمیشہ ان کے ساتھ تھے، بچپن سے لے کے آخر تک ان کے ساتھ تھے، 10 سال پہلے ہی زہر دغا سے ان کو شہید کیا گیا تھا، اس مظلوم بھائی کی کیسے قبر کو الوداع کیا۔ گھر میں واپس آئے، اب محمل تیار ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ مدینہ کے اندر یہ خبر تھی کہ اہل بیت نبوت جو ہیں، بنی ہاشم والے جو ہیں مدینہ سے جانے لگے ہیں، مدینہ سے کوچ کرنے لگے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ میں دور گلی میں کھڑا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ان کے گھر کا، ان کے جانے کا منظر کیا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک 13-14 سالہ بچہ ہے کہ جو گھر سے نکلا، ایک محمل آگے آیا اور اس گھر سے ایک خاتون نکلی اور اس نے اس بی بی کو محمل کے اوپر سوار کیا۔ میں نے پوچھا یہ چاند جیسا بچہ کون ہے؟ کہا کہ یہ یتیم حسن ہے، اس نے اپنی مادر گرامی ام فروہ کو جو ہے وہ سوار کیا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک 18 سالہ کڑیل جوان ہے، وہ آگے بڑھا، ایک محمل آیا، گھر سے ایک خاتون باہر آئی اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور محمل پر سوار کیا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ علی اکبر ہے، ان کی مادر گرامی ام لیلہ ہے جن کا ہاتھ پکڑ کے انہوں نے محمل پر سوار کیا ہے۔ ایک بی بی آتی تھی، اس کو کوئی نہ کوئی سوار کرتا تھا۔ کہتا کہ میں نے دیکھا کہ اتنے میں ایک بی بی گھر سے باہر نکلنا چاہتی تھی کہ میں نے دیکھا امام حسین علیہ السلام بھی اپنی مسند سے بلند ہوئے، ایک 34 سالہ کڑیل جوان ہے وہ بھی آگے بڑھا، 18 سالہ جوان بھی آگے بڑھا، 13 سالہ یہ بچہ بھی آگے بڑھا، تمام جوانان بنی ہاشم جو ہے یہ آگے بڑھے۔ تو ایک نے کیا کیا، اب اس بی بی کے ہاتھ کو پکڑا، ایک نے اپنا گھٹنا آگے رکھا اور اس شان و شوکت کے ساتھ اس بی بی کو معمل کے اوپر سوار کیا۔ تو میں نے پوچھا یہ بی بی کون ہے؟ کہا کہ یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ یہ سوار کرنے والا جوان جس نے اس کے ہاتھ کو پکڑا ہے یہ علی اکبر ہے، وہ 34 سالہ کڑیل جوان جو ہے یہ عباس ہے۔ اس طریقے سے شان و شوکت کے ساتھ بی بی کو آج مدینہ میں سوار کیا گیا۔ لیکن ایک روز میدان کربلا میں ایسا بھی آیا ہے کہ بی بی نے ایک بی بی کو سوار کیا، ایک بی بی کا ہاتھ پکڑا، ان کو معمل کے اوپر سوار کیا۔ لیکن جب سب کو سوار کر چکی تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اب کون بی بی کو سوار کرے۔ یقیناً وہ مدینے کا منظر یاد آیا کہ کیسے عباس میرا ہاتھ پکڑتا تھا، علی اکبر آگے بڑھ کے مجھے محمل پہ سوار کرتا تھا۔ حضرکم اللہ، خداوند کریم کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شبیر کے۔ مرحوم شیخ جعفر تبریزی نے لکھا ہے اپنی کتاب دار المصائب میں کہ جب بیویوں کو سوار کر چکے تو ایک چھوٹی بچی ہے، یہ بھی امام کے ساتھ جانا چاہتی ہے، لیکن بیماری کی وجہ سے امام علیہ السلام اس کو اپنے ساتھ نہ لے کے چل سکے۔ میں نے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ تو اب مرحوم شیخ جعفر تبریزی یہ لکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی ایک بچی ہے جس کی شکل و صورت جو ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ ملتی ہے، یہ مریض بھی ہے۔ اس نے بہت کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ کربلا لے چلے، اس سفر میں مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلے، لیکن امام علیہ السلام نے بیماری کی وجہ سے اس بچی کو چھوڑ دیا۔ اب یہ بچی سب کو الوداع کرنے لگی۔ جب محمل چلے ہیں تو دیکھا ایک بچی پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ کہا کہ یہ بچی کون ہے؟ کہا کہ یہ آپ کی بیٹی فاطمہ صغریٰ ہے کہ جو آپ چلے ہیں تو اسے برداشت نہیں۔ اجرکم اللہ۔ تب بیویوں نے دوبارہ اپنے آپ کو معمل سے نیچے اتارا اور ایک بیوی نے فاطمہ صغریٰ سے الوداع کیا، لیکن علی اکبر سے ملتے وقت بیوی جو ہے علی اکبر کا دامن نہیں چھوڑتی۔ بیوی کہتی ہے علی اکبر میں تجھے کیسے الوداع کروں؟ بہرحال یہ قافلہ جو ہے، یہ کاروان
زارا کے آنگن سے، زارا کے چمن سے آج روانہ ہوا، اور اس سے آج زارا کا چمن ویران ہو گیا۔ اس کے بعد یہ چمن کبھی آباد نہیں ہوا۔ کتب مقاتل یہ لکھتی ہیں 56 یا 58 معامل تھے جو محلہ بنی ہاشم سے روانہ ہوئے، لیکن جب 21 سفر کے بعد کربلا اور شام کی اسیری کے بعد جب واپس آئے تو یہ 58 یا 56 معامل نہ تھے، فقط 3 معامل موجود تھے۔ جب مدینے میں داخل ہونے لگے تو بشیر ابن جزلم سے کہتے ہیں، اے بشیر ابن جزلم تو منادی دے، یا مدینہ تجدی، اے ہمارے نانا کے مدینہ اب تے رہنے کے قابل نہیں۔ لعنت اللہ علی قوم ظالمین۔ ان روتی آنکھوں کے ساتھ اپنے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے سب مل کے بآواز بلند جہاں تک آواز جاتی ہے، اللہم عجل لولیک الفرج، 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 واجعلنا واولادنا من اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدہ۔ بار الہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام علیہ السلام کی درست معرفت اور محبت عطا فرما، امام علیہ السلام کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق